بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 72 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومن آل عمران قوله تعالی اتقوا اللہ حق تقاتہ قیل انہ منسوخۃ بقوله فاتقوا اللہ ما استطعتم، وقیل لا بل هو محکم وليس فيها آیۃ یصح فيها دعوى النسخ غیر هذه الآیہ۔ قلت حق تقاتہ فی الشرک والکفر وما یرجع الى الاعتقاد، وما استطعتم فی الاعمال، من لم يستطع الوضوء یتیمم، ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا، وهذا التوجيه ظاهر من سياق الآية وهو قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور آل عمران میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان فاتقوا اللہ حق تقاتی جو ہے، یہ یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ کہا گیا ہے انہا منسوخۃ بقولہ، یہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان فاتقوا اللہ ما استطعتم سے، یعنی اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا لا، یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے، اور اس کے اندر، اس صورت کے اندر جو ہے، اس آیت کے علاوہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں نسخ کا دعویٰ کیا جا سکے۔ قلت، میں کہتا ہوں حق تقاتہ فی الشرک والکفر وما یرجع الی الاعتقاد۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جو حق تقاتہ ہے، اس کا تعلق، اس حکم کا تعلق شرک اور کفر سے ہے، اور ان امور کے سلسلے میں ہے جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ وما استطعتم، اور مستطاعتم کی رخصت جو ہے وہ اعمال کے بارے میں ہے۔ من لم یستطع الوضوء، جو شخص وضو کی قدرت نہ رکھتا ہو تو تیمم کر لے، اور جو قیام کی قدرت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ وہذا توجیہ، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو توجیہ ہے آیت کے سیاق سے ظاہر ہے، یعنی جو آخری جز ہے آیت کا اس سے ظاہر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ آل عمران کی مثال کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو تھی وہ سورہ بقرہ کی تھی، اور سورہ بقرہ کے اندر 6 آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں جن کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس میں صرف شاہ صاحب کے نزدیک پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، باقی کے اندر شاہ صاحب نے تعویل کی ہے۔ تو اب یہاں سے سورہ آل عمران کی مثال ذکر کر رہے ہیں جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان میں ان کو تفسیر اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، اس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ پوری زندگی اطاعت ہی اطاعت ہو، نافرمانی اور ناشکری بھولے سے بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس میں بالکل کسی قسم کی نافرمانی کا وہ شائبہ نہیں ہے، اور کسی قسم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور نسیان اور فراموشی کا شکار کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ شکر گزار رہے، ناشکری بھولے سے بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جبکہ دوسری آیت جو ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس میں یہ ہے کہ حد الوسع تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جتنی استطاعت ہے حد المقدور جو ہے وہ تقوی اختیار کرو، اس کا حکم ہے۔ اب اس ظاہری تعارض کے پیش نظر پہلی آیت کے منسوخ اور محکم ہونے میں جمہور مفسرین نے اختلاف کیا ہے، اور ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ پہلی آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس میں بالکل کسی قسم کی نافرمانی، نسیان، فراموشی کا شائبہ نہ ہو، ہمیشہ شکر گزار رہے اور ناشکری بھولے سے بھی قریب نہ آئے۔ جبکہ دوسری آیت میں ہے کہ جتنا بس میں ہے حد المقدور اور حد الوسع جو ہے وہ تقوی اختیار کرو، اس کا حکم ہے۔ تو اب اس تعارض کے پیش نظر جو ہے وہ پہلی جو آیت ہے اتقوا اللہ حق تقاتی، اس کے منسوخ ہونے اور یا محکم ہونے میں جمہور کا اختلاف ہے، تو کہ منسوخ ہے یا محکم ہے۔
تو متن میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے 3 قول ذکر کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور یہ قول حضرت قتادہ، ربیع اور ابن زید وغیرہ کا ہے. ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے. جب یہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ گھبراہٹ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس درجے کا تقویٰ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فاتقوا ما استطعتم نازل فرمائی کہ تم حد الوسع تقویٰ اختیار کرو. تو اس کے جواب میں یہ دوسری آیت جو ہے فاتقوا ما استطعتم نازل ہوئی، تو لہٰذا وہ والی منسوخ ہو گئی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس کے بعد جو ہے فاتقوا ما استطعتم کا حکم نازل ہوا. پہلا قول یہ ہے. دوسرا قول یہ کہ یہ آیت محکم ہے، غیر منسوخ ہے، اور دوسری آیت جو ہے اس کا بیان ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب ہے کہ پہلی آیت جو ہے وہ محکم اور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ اس کا بیان ہے کہ ڈرنا کیسے ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا کفر و شرک سے تو بچنا بہرحال لازم ہے، لیکن باقی اعمال میں جو ہے وہ جتنا ممکن ہے حد الوسع جو ہے وہ تقوی اختیار کرو اعمال کے معاملے میں. تو دوسری آیت جو ہے یہ پہلی آیت کے لیے بیان ہے. تیسرا مذہب اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے، لیکن آیت کی تفسیر میں شاہ صاحب کی رائے باقی حضرات سے الگ ہے. جیسے باقی حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں ڈرنے کا جو ہے وہ تقوی کا اختیار اعمال میں ہے، تو باقی شاہ صاحب کی جو رائے ہے وہ باقی حضرات سے الگ ہے. یعنی شاہ صاحب کے نزدیک جو ہے وہ تقوی کا جو حق ہے، جو پہلی آیت ذکر ہوئی اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو اس کا تعلق عقائد سے ہے، کفر و شرک سے. جبکہ پہلے حضرات جن کی رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ بیان ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ادنا درجے کا تقوی اختیار نہ کرو بلکہ اعلیٰ درجہ اور کامل درجہ اختیار جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، جس میں معاصی سے بچنا بھی داخل ہے. تو انہوں نے یہ تفسیر کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب کی تفسیر جو ہے ان کی رائے جو ہے وہ ان سے الگ ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے، عقائد سے ہے، یعنی جس میں نرمی بالکل بھی نہیں ہے اور رخصت بالکل بھی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یعنی یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق تقوی جو ہے وہ بندوں کے ذمے یہ ہے کہ کفر و شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے اعمال صالحہ کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم جو ہے دوسری جو آیت ہے اس کا تعلق شاہ صاحب کی رائے میں اعمال سے ہے، یعنی جس پر قدم قدم پر رخصتیں ہیں، وضو نہیں کر سکتا، وضو پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کر لے، حالت سفر میں ہے تو 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو، اور اسی طرح کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو. رمضان میں افطار کی بھی اجازت ہے. اس طرح دیگر جو اعمال کے حوالے سے رخصتیں ہیں، تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی توجیہ اور تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعمال سے متعلق ہے، فاتقوا ما استطعتم، اور اتقوا اللہ حق تقاتہ جو ہے اس کا تعلق عقائد سے ہے، یعنی کفر و شرک سے مکمل اجتناب لازمی ہے. شاہ صاحب کی جو رائے ہے اس کی تائید جو ہے وہ اس آیت کے آخری جز سے بھی ہوتی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہاں اسلام سے ایمان اور توحید ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بے بسی کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے میں اعمال کی تکلیف نہیں دی جا سکتی، یعنی اس وقت میں اعمال کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا. تو لہذا شاہ صاحب کی رائے میں اور باقی حضرات کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. شاہ صاحب کی رائے الگ ہے اور ان حضرات کی رائے الگ ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ آل عمران کی مثال اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفصیل پڑھی ہے،
اور اس کے اندر 3 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم سے، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت محکم اور ثابت ہے، اور دوسری آیت اس کا بیان ہے، اور اس میں تشریح ان حضرات کے نزدیک یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ ادنا تقوی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اعلیٰ درجے اور کامل درجے کا تقوی اختیار کیا جائے، جس میں معاصی اور گناہوں سے بچنا بھی داخل ہے۔ اور تیسرا مذہب اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا تعلق عقائد سے ہے، جبکہ فاتقوا ما استطعتم کا تعلق اعمال سے ہے کہ اس کے اندر رخصتیں ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ اس آیت کا تعلق اعمال سے ہے یا عقائد سے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا مفہوم بیان کریں، جو ہم نے یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔